اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين۔ حاضرین سامعین، کئی روز سے آپ مسلسل فضائل و مناقب اہل بیت سماعت فرما رہے ہیں۔ واقعات کربلا تو وہی ہیں جو آپ بار بار سن چکے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ان واقعات کو اپنے اپنے انداز میں لوگ ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ میری یہ عادت ہے کہ جو کچھ حق ہے اس کی چھان بین کرتا ہوں، جو حق ہے وہی بولتا ہوں۔ اپنی طرف سے اضافہ یا زیادتی یا بڑھانا یا مبالغہ کرنا یہ میری عادت ہی نہیں ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اور یہ حق ہے کہ میں جس مصلی پر بیٹھا ہوں اس مصلی کو مصلی امامت کہتے ہیں۔ یہ مصلی امامت بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حسنین کریمین کے نانا کا ہے، اور یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق اعظم کی شان ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، حسنین کریمین ہیں، یا شہید کربلا ہیں جنہوں نے اس مصلی کا حق ادا کیا ہے۔ میدان کربلا میں حق اور باطل کا فرق بتایا گیا ہے کہ صبح قیامت تک حق اور باطل کا فرق جاننا ہے تو کربلا پہ نظر کیجئے اور وہاں کی قربانیوں کو دیکھیے کہ دونوں طرف نمازی ہیں، دونوں طرف متقی کہلانے والے دونوں طرف ہیں۔ ایک طرف متقی کہلانے والے ہیں اور ایک طرف خالص حقیقت میں متقی ہیں، لیکن ان کا عمل بھی تو وہی ہے، تسبیح ان کے پاس بھی ہے، سجدے وہ بھی کر رہے ہیں، رکوع وہی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ 72 کا قافلہ ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کے چہروں سے نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، ان کے نورانی چہروں سے کربلا کا میدان روشن ہے۔ خیموں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، چراغ کے لیے تیل کہاں سے آئے؟ تیل ہے ہی نہیں، خیموں میں اندھیرا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے تو تیل کہاں سے لائیں، چراغ کہاں سے لائیں؟ کبھی علی اکبر کے چہرے میں اجالا ہو رہا ہے، کبھی علی اصغر کے نورانی چہرے سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں، کبھی حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور خیموں میں اجالا ہو رہا ہے۔ ان کے چہرے وہ مبارک وہ مقدس چہرے کہ جب یہ میدان میں آتے، فوج اشقیاء کے مقابلے پہ آتے تھے تو بہت سے سپاہی ان کے چہرے دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتے تھے، نگاہیں جھکا لیتے تھے، شرمسار ہو جاتے تھے کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جن سے حق جھلک رہا ہے، حقانیت جھلک رہی ہے، صداقت جھلک رہی ہے۔ یہ چہرے کاذب نہیں ہو سکتے، ان سے اور کذب کا کیا واسطہ؟ وہ نورانی چہرے تو ایک طرف سجدے ادھر بھی ہیں مگر چہروں پہ رونق نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر چہرے نورانی نہیں ہے، اس لیے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان کا چہرہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس کی رونق بھی جاتی رہتی ہے۔ بہت سے مردود آج بھی بہت سے خبیث آج بھی آپ دیکھو گے تسبیح بہت پڑھتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، خیرات بہت کرتے ہیں، زکوٰۃ بہت دیتے ہیں، صدقہ بہت دیتے ہیں، مگر چہرے پہ نحوست برس رہی ہے۔ کیوں؟ دل میں محبت رسول نہیں ہے، احترام اہل بیت نہیں ہے، صحابہ کی عزت نہیں ہے، اولیاء کا احترام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نحوست، اور یہ تو ایک معمولی بات ہے، جب وہ مرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔
جو ہمیشہ عذاب میں رہتے ہیں۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہی وہ ہے کہ جس سے قبر روشن ہو جائے گی، قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرق بتا دیا کربلا میں۔ لوگوں، امام یہاں بھی ہے، امام وہاں بھی ہے، مصلی ادھر بھی ہے، مصلی ادھر بھی ہے، صفے ادھر بھی ہیں، صفے ادھر بھی ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، مگر صبح قیامت تک امام حسین نے یہ بتا دیا کہ مصلی پر کربلا میں امام اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے، اور صبح قیامت تک اگر اس مصلی پر امام کوئی ہے تو وہ غلام حسین رہے گا، حسینی رہے گا۔ کوئی یزیدی اس مصلی پر نہیں آئے گا، اور یزیدی اگر آئے گا تو پھر اس مصلی پر اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے رہنے والے، اس کی اقتداء کرنے والے، اس کی تابعداری کرنے والے سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، اس مصلی سے شہدائے کربلا کا پیغام دیا جاتا ہے، حق کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ حق جس کے احیاء کے لیے، جس کو زندگی دینے کے لیے اہل بیت رسول نے اپنے خون کی آخری بوند بھی قربان کر دی تھی، اپنے خون کی بوند قربان کر دی تھی، اور اس شان سے قربان کر رہے تھے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے، رو رو کر عرض کرتے تھے، حضور اجازت دیں، حضور اجازت دیں، ہم اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتے ہیں، جنگ کی اجازت دیں۔ امام اجازت نہیں دیتے تھے تو قدموں میں گر جاتے تھے۔ دیکھیے آپ شہادت کا کیسا جذبہ تھا، مر مٹنے کا کیسا شوق تھا، کتنا بڑا ذوق تھا، کتنی تڑپ تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مرنے کی، کتنی تڑپ تھی آئین قرآن کے تحفظ کے لیے جان دینے کی، کتنا ذوق اور شوق تھا اللہ کے دستور پر مٹنے کا، نظام الہی کے تحفظ کے لیے اپنا لہو دینے کا کتنا بڑا شوق تھا کہ خوشی خوشی آ رہے ہیں۔ اور ایسی ایسی شہادتیں کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 کا قافلہ تھا، یہ تو مشہور ہے، مورخین اپنی اپنی کتب میں 72 کا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ 72 تو وہ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، ساتھ آئے تھے اور ساتھ میں رہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کی حقانیت کو دیکھتے گئے، آپ کا خطبہ سنتے گئے، آپ کی گفتگو سنتے گئے اور آپ کے قدموں میں نچھاور ہوتے گئے۔ بہت سے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولادیں امام حسین کے ساتھ کربلا میں، چنانچہ ایک ایک کر کے غلام شہید ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے کسی بچے کو میدان میں نہیں آنے دے رہے۔ حضرت ہلال بن نافع یہ بھی جذبہ شوق شہادت لے کر میدان میں آئے، اور ان کی شادی ابھی ہوئی تھی، ابھی 17 دن شادی کے ہوئے، دلہن بھی سجی ہوئی کربلا میں ہے، ماں بھی کربلا میں ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے میرے بیٹے کہ علی کے لال پر قربان ہو جاؤ، میری یہ تمنا ہے، اے میرے بیٹے علی کے لال پر قربان نہیں ہوگے؟ ایسی زندگی کس کام کی، ایسی جوانی کس کام کی کہ رسول اللہ کے نواسے پیاسے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم خوش رہیں، ہم اپنی جان کو بچائیں؟ اے میرے بیٹے میری تمنا یہ ہے کہ تو امام حسین کی محبت میں آج قربان ہو جاؤ۔ کون ماں ہوگی جو اس پیار سے کہے گی اور خوشی سے دل سے کہا اماں جان تمہاری اگر تمنا ہے تو چلو امام کے بارگاہ میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ماں لاتی ہے اور اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے فرماتی ہیں، اے نواسہ رسول، اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے، اے جنت کے پھول امام حسین، میرے جوان بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لیں، اجازت دے دے، میری آرزو ہے کہ میرا بیٹا آج اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ شریعت کی حفاظت پر قربان کر دے۔ یہ ہے بنائے اسلام۔ صبح قیامت تک ایک بنیاد ڈالی جا رہی ہے کہ لوگوں حسینی وہ ہوگا جو حق کے ساتھ ہوگا،
وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو حق کے ساتھ نہیں ہے. اور حق کے ساتھ ہونے کے لیے صرف جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. جسم تو یزیدیوں کے بھی حق کے ساتھ تھے، نماز میں تھے، روزے میں تھے، سجدوں میں تھے، رکوع میں تھے، تلاوت میں تھے، ان کے جسم تھے مگر دل نہیں تھے. اس لیے تمہارے خیالات بھی حسینی ہونے چاہیے، تمہارے نظریات بھی حسینی ہونا چاہیے، تمہارا تن بھی حسینی ہو، تمہارا من بھی حسینی ہو، تمہارا دل بھی حسینی ہو، تمہاری جان بھی حسینی ہو، تب جا کے حسینی ہوگی. بناوٹ کے حسینی نہیں ہوگے. اور یاد رکھو یہ حق ہے کہ جو حسینی نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی. یہ حق بات ہے کہ جنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں کو ملے گی. اور ان کے چاہنے والے بنو تو حق کا ساتھ دو. حق کے خلاف ورزی اگر رشتہ دار بھی بیچ میں آ جائے تو چھوڑ دو، رشتہ چھوڑ دو. ہر ناتا، ہر رشتہ دین کے معاملے میں بیکار ہے. یہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی تمہیں قبر میں نہیں بچائے گا، کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، کوئی جہنم سے نہیں بچائے گا. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں حق کا دامن پکڑنا ہوگا. یہی پیغام تھا کربلا میں، یہی امام حسین کی آواز تھی، یہی ندا تھی، یہی صدا تھی، اور یہی امام حسین کا خطبہ تھا جو آپ نے سب کے سامنے پیش کیا تھا. رشتہ دار وہ بھی تھے، امر سعد کا سگا بھائی، سگا چچیرا بھائی امام حسین کے ساتھ ہے. اور امر سعد سب سے پہلے امام حسین کی طرف تیر پھینک رہا ہے. وہ دشمن اہل بیت ہے اور یہ وفادار اہل بیت ہے. بہت سے وہ لوگ کہ جو آپس میں سگے بھائی ہیں، ایک بھائی تو شہدائے کربلا کے ساتھ ہے، اہل بیت سے وفا کرنے والا ہے، اور ایک بھائی ادھر ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اور حق پر کسی کا قائم رہنا، اس میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. آپ خود کوشش کرو، اللہ مدد کرتا ہے. اور اگر آپ کوشش نہیں کرو، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے کوئی حق کے خلاف چلے گا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ اللہ کے دین کا نقصان کر سکتا ہے. وہ اپنی ہی آخرت برباد کرے گا، اپنی ہی آخرت کو ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈالے گا. اسلام کا کوئی کبھی نہ کسی نے بگاڑا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. امام حسین نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ وہ قرآن ہے، تم تو گلے میں لٹکا کے قرآن پڑھتے ہو، مگر حسین کی حقانیت تو دیکھو، سر کٹ گیا مگر نیزے پہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہا. یہ ہے حقانیت کی دلیل. ثبوت دے دیا اس بات کا کہ حق پہ مرنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو بارگاہ حسینیت میں فریاد کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اجازت دے دے. تو حضرت ہلال جو اپنے وقت کے بدر کمال ہیں میدان کربلا میں آئے. امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور ماں خوش ہو رہی تھی. بیٹے کا سر قلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی اپنے نور نظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھے، یہ کسی میں ہمت ہے؟ ایسا جگر کہاں سے لاؤ گے، ایسا دل کہاں سے لاؤ گے کہ سگی ماں اپنے بیٹے کے گردن کو کٹتا ہوا، جگر کو چھلنی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کرے، مولا میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے. وہ سینہ نہیں نوچ رہی، وہ کپڑے نہیں پھاڑ رہی، وہ نوحہ نہیں کر رہی، وہ بابیلا نہیں کر رہی. ارے جب بابیلا، شکوہ، شکایت ہوا تو صبر کہاں رہا؟ امام نے تو صبر کا پیغام دیا ہے. آج دنیا میں نوحے ہو رہے ہیں صاحب، سینے کوٹے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں. کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی ہرے کپڑے پہن رہا ہے. یہ کیا جہالت ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت وہی ہے جو قرآن نے سکھائی ہے، جو حدیث نے سکھائی ہے، جو صحابہ اہل بیت نے سکھائی ہے، جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اس کی تعلیم دی، اور صبح قیامت تک وہی تعلیم آج مصلوں اور ممبروں پہ سنائی جا رہی ہے. یہ حسینیت ہے. اس کی قدر نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، آخرت بھی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. تو وہ جوان
اپنی دلہن کے پاس گیا اور کہا اے میری بیوی ابھی شادی ہوئی ہے، میری ماں نے بھی اجازت دے دی، میرے امام نے بھی اجازت دے دی، اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں شوق شہادت میں مچل رہا ہوں